اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ مومنون مکی صورت ہے، اور اس کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غالباً مکہ کی وسطی زندگی میں جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جس وقت وحی اترتی، اس وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جیسے ایسی آوازیں آتی جیسے ایک شہد والی مکھی کی بینی سی جو ہے وہ آواز جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے، آپ کے چہرے مبارک کے اوپر جو ہے وہ پسینے کی بوندیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی ایک دفعہ جب آپ وحی اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میرے اوپر 10 آیتیں اتری ہیں ایسی، جو ان 10 آیتوں پہ جم گیا جنت اس کے لیے یہ وہ یقینی ہے۔ یہاں پہ مسلمانوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، پھر جو احکامات دیکھیے پچھلی سورہ مبارکہ میں جو احکامات سورہ حج کے اختتام پہ مسلمانوں کو دیے گئے تھے، اب انہی احکامات کو امپلیمنٹ کر کے جو لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور انہی آیت کے بارے میں کہا گیا کہ جس نے یہ 10 آیتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی 10 آیتوں کی جو ہے وہ تلاوت کی، اس میں 6 صفات مسلمانوں کی بیان کی گئی ہیں کہ جو ان کو پلے باندھ لے گا اپنے، جنت اس کے لیے جو ہے وہ یقینی ہے۔ اس میں 6 رکوع ہیں، 128 آیتیں، 1840 کلمات اور 4802 جو ہیں وہ اس میں حروف ہیں۔ مکی صورت ہے، بالاتفاق اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے۔ قد افلح المؤمنون، قد بلا شبہ تحقیق زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ افلاح لفظ کس سے ہے؟ فلاح فعل ہے۔ اب اس سے جو ہے وہ 2-3 چیزیں جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ اسی فلاح کا معنی جو ہے وہ ایک معنی ہوتا ہے پھاڑنا، جو اس کے لفظی معنی پھاڑنا، اس کے بعد کامیابی، اس کے بعد بقا۔ اب اس کو جو ہے بیان جو کیا گیا ہے کہ ایک کسان زمین کو پھاڑتا ہے تاکہ اس میں دانہ ڈال سکے، اس کے بعد فصل اگتی ہے، وہ اس کی کامیابی ہوتی ہے، اور اس کامیابی کو جب وہ سمیٹتا ہے وہ اس کی بقا ہوتی ہے۔ تو ایسی کامیابی جس میں انسان کی اپنی محنت، کوشش، صحیح کا عمل دخل ہو، اس کو جو ہے وہ فلاح کہا جاتا ہے۔ وہ کامیابی نہیں کہ جو گھر بیٹھے جو وہ کسی کو جو ہے وہ مل گئی، نہیں، جس کے لیے محنت کرنی پڑی اس کو جو ہے وہ فلاح کہا جاتا ہے۔ قد افلح، بلا شبہ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، المومنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین، وہ لوگ ہیں جو ہم، وہ فی میں، صلاتہم، نماز اپنی میں، خاشعون لفظ کس سے ہے؟ خشوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈرنا۔ خشوع کا معنی سکون بھی ہوتا ہے، سکون کے ساتھ نماز پڑھنی، کوئی اور حرکت جو ہے وہ نہیں کرنی۔ اس کو ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، اسی سے خشیت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت یہ آیت اتری، اس سے پہلے صحابہ کرام کبھی آسمان کی طرف دیکھ لیتے تھے، کبھی دائیں بائیں بھی ہو جاتا تھا، تو یہاں پہ منع فرما دیا گیا کہ اس کے بعد کہ اب ایسے ہونے لگا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی اگر ہم نے آسمان کی طرف دیکھا تو یہ نہ ہو کہ ہماری آنکھیں اچک لی جائیں۔ تو یہ ہے وہ خشوع۔ اس خشوع میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آنکھ اپنے سجدے کی جگہ پہ رکھا کرو، آپ کی نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور اس طرح ایسے کھڑے ہو جاتے رہے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ایک لکڑی گاڑی ہوئی ہوتی ہے کہ کوئی حرکت نہیں دائیں بائیں۔ ہم میں سے ہوتا ہے نا، کبھی سر کے بالوں سے کھیلنے لگ پڑے، کبھی داڑھی کے بالوں سے کھیلنے لگ پڑے، کبھی کچھ نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ان الفاظ پہ غور کرنا، وہ الفاظ جو الفاظ کہے جا رہے ہیں زبان سے، ان کے اوپر غور کرنا کہ کیا کہا جا رہا ہے، اور بالمقصد اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال ذہن میں لانا۔ دیکھیں واقعی تو اللہ ہر وقت دل میں ہوتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جس وقت اللہ اکبر کہہ کے اس کے سامنے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وضو شروع کرتے، آپ کا چہرہ خوف سے جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا، تو لوگ پوچھتے کیوں ہوا؟ کہتے جس وقت میرے لیے حاضری کا خیال آتا ہے میرا دل ڈر جاتا ہے۔ اور خشوع کہاں پہ آتا ہے؟ جہاں پہ اگلا شخص جس کی اتھارٹی جو ہے وہ مسلمہ ہو، جس کی ہیبت سے، ڈر سے لوگ جو ہیں وہ اپنے دلوں میں گھبراہٹ محسوس کریں، تو جب اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کے پھر پوری توجہ صرف اسی کے لیے،
اسی کو خشیت کہتے ہیں، اسی کو خشوع کہتے ہیں۔ اور یہ جب تک اس وقت تک تو نہیں آ سکتی جب تک اپنے خیالات کو اللہ پہ مرتکز نہ کر لیا جائے، اللہ اور سامنے اپنی نظر اپنے سجدے کی جگہ پہ جو ہے وہ نہ کر لی جائے، اور جب تک ہمیں وہ پتہ نہ ہو جو ہم کہہ رہے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم رٹا رٹائی چیزیں پڑھتے ہیں، ہمیں بالکل پتہ نہیں ہوتا، پتہ تب چلتا ہے جب اللہ اکبر کہہ کے سبحان اللہ سے شروع کرتے ہیں پھر سلام پھیر لیتے ہیں۔ تو خشیت نام ہے اس چیز کا کہ اپنے خیالات کو، ہر چیز کو جو ہے وہ ایک مرتکز کر دیا جائے، ایک اس کی جگہ پہ ٹکا دیا جائے جو کہا جا رہا ہے اور سمجھا جائے۔ دیکھیے کسی افسر کے سامنے جاتے ہیں تو بڑے مؤدب ہو کے بیٹھتے ہیں، لیکن جب بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو اس کے سامنے ہم ایسے ہی جو کھیلتے کودتے رہتے ہیں۔ جو دنیا کی تمام زمین و آسمان کا مالک ہے، جب اس کے سامنے حاضری لگواتے ہیں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے خیالات کسی اور کی طرف ہوتے ہیں، دائیں بائیں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کھیل رہے ہوتے ہیں، کبھی کدھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کدھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دنیاوی کسی دفتر میں جا کے کسی باس کے سامنے کھڑے ہو کے ایسی حرکتیں کر کے دکھائیے، اس سے ہم ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ یہ خشیت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، یہ وہ ہیں عن اللغو، لغو بات کیا ہوتی ہے؟ ہر بلا بے مقصد بات لغو بات ہے، ہر وہ بات جو بے مقصد ہے۔ اب لوگ جو ہے وہ اکثر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے کرتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم تھا، اسپیئر ٹائم ہمارے پاس تھا، تو اس ٹائم کو جو ہے وہ ہم کل کر رہے ہیں۔ کبھی کسی کے پاس اسپیئر ٹائم بھی ہوا ہے؟ مومن تو وہ ہے جس کو یہ پتا کہ میں نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تو کتنے درجات میرے بلند ہونے ہیں، کتنی میری نیکیاں لکھی جانی ہیں۔ تو کیا اسپیئر ٹائم بھی ہوتا ہے کہ جس ٹائم کو کل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جائے؟ تو ہر وہ بات جو بے مقصد ہے وہ لغو بات میں آ جاتی ہے۔ میں اس سے بڑی ڈیفینیشن اور اس کو کھولتا نہیں ہوں، لیکن اس سے صرف سمجھ لیجئے کہ ہر بے مقصد بات، یہ جتنی ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹائم کل کرنے کے لیے کبھی ہم وہاں چونکڑی سنجا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کہاں مجلس لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہماری باتیں دنیا کی غیبت اور دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، بے مقصد باتیں ہوتی ہیں، اور ہم ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی تاش کی محفل سجا کے بیٹھا، کبھی کوئی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ وہ تمام باتیں جو بے مقصد ہیں ان کو لغو بات کی جو ہے وہ ڈیفینیشن میں لیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو مورزون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعراض کرنے والا۔ اعراض کرنا کیا ہوتا ہے؟ کنارہ کشی کر جانا، کنی کترا جانا، کہ بزرگانہ ماحول میں جب ایسی صورتحال آ جائے تو بزرگانہ طریقے سے اس کو چھوڑ کے جو ہے وہ چل دے، ان کو اس کے محفل سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو ہیں جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین، اور یہ وہی لوگ ہیں، ہم، وہ، للزکوٰۃ، زکوٰۃ میں معنی کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی اس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ ایک تو زکوٰۃ وہی ہے جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، وہ بھی اس لیے دیتے ہیں اپنے مال کو پاک کیا جائے۔ اور یہاں پہ یہ اپنے لغوی معنوں میں آیا۔ لغوی معنی کا مطلب زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے اپنا تزکیہ کرنا، اپنے آپ کو اندر سے ٹھیک کرنا۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاک رکھا وہ کامیاب ہوا۔ قد افلح من تزکا، اور جس نے تزکیہ کر لیا وہ پاک ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام جو ہے وہ پڑھتا رہا۔ تو یہ جہاں پہ تزکیہ کرنا، اپنے نفس کو پاک کرنا، اپنے نفس میں سے ان تمام علائشوں کو جو ہے وہ نکال دینا، فاعلون، یہ وہ کرنے والے ہیں، اپنا تزکیہ پاک کر۔ اور یہاں پہ آپ زکوٰۃ کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں اس کو۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، فاعلون سے آپ لے لیجئے ادا کرنے والے۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور وہ جو ہیں جو اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، اپنے اندر کو پاک رکھنے والے ہیں۔ اور پھر بتایا گیا والذین، اور یہ وہی لوگ ہیں، ہم، وہ، لفروجہم۔ اب لفظ کیا ہے؟ فرج، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شرمگاہ۔ یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرد اور عورت کے لیے۔ یہاں پہ جو ہے مرد کے لیے پارٹیکولرلی استعمال کیا اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حافظون، حفاظت کرتے ہیں۔ دیکھیے دوسرے مذاہب میں رہبانیت جو ہے، اپنے جنسی جذبات کو کچل دینا ایک بڑا درجہ سمجھا جاتا ہے۔ اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام اس جنسی جذبات کی جو ہے وہ اس کو مانتا ہے کہ ہاں یہ ایک حقیقت ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کا جائز استعمال جو ہے وہ کیا جائے، ناجائز نہ کیا جائے۔ کجا یہ کہ اس جنسی جذبات کو کچل کے رکھ دیا جائے، نہیں، وہ کہتا ہے کہ جائز۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پھر کہاں کہا گیا؟ الا علی ازواجہم،
سوائے، زوج کہتے ہیں جوڑے کو، مرد اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ مرد بیویوں کے لیے، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے جس کے لیے اجازت دی گئی، جو حلال کی گئی تمہارے لیے، او ما ملکت، یا اس کے جس کے تم مالک ہوئے، ایمانہم، داہنے ہاتھ اس کا جو تمہاری لونڈیاں ہیں۔ یہ اس وقت لونڈی کا کنسیپٹ تھا، آج تو غالباً نہیں ہے، وہ لونڈی بھی حلال ہوتی تھی۔ ان سے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے ان کے اپنی بیویوں کے اور ان کے جو دانے ہاتھ والے جو ان کی ملک میں ہیں، ان کی لونڈیاں ہیں، فإنہم، تو بے شک وہ، غیر ان پہ، غیر ملومین، ملومین لفظ کس سے ہے؟ ملوم سے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملامت۔ ملامت کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی۔ پس فإنہم غیر ملومین، پس بے شک وہ جو ہے وہ اس سے ملامت نہیں کرتے، ان کو ملامت نہیں ہوتی ان کو اس سے، کیونکہ یہ حق ہے ان کا، جو حق اللہ نے ان کو الاٹ کیا ہے۔ فامن، پس جس شخص نے، فامن ابتغا، ابتغا لفظ کیسے؟ ابتغا ان سے چاہنا، خواہش کرنا، بس جس نے چاہا، جس نے تلاش کیا، ورا، سوائے، ذالکا، اس کے علاوہ، کہ اپنی شرم گاہوں کو اس کے علاوہ کھولا کسی کے سامنے، ذالکا، اس کے علاوہ، فاولائکا، پس یہ وہی لوگ ہیں، ہم العادون، عادون کس سے، اس کا معنی کیا؟ حد سے بڑھ جانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھ جانے والے۔ لمیٹیشنز جو ہے وہ یہاں پہ ڈیفائن کر دی گئی ہیں۔ قد افلح المومنون، بلا شبہ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، کون؟ وہ مومن، یہاں پہ لوگ نہیں کہا گیا، مومن کہا گیا ہے۔ الذین، یہ وہی لوگ ہیں، ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں، جو خشوع کرتے ہیں، جو ڈر رکھتے ہیں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور یہ وہی لوگ ہیں جو لغو چیزوں سے، لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں، کنی کترا جاتے ہیں، جہاں پہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے وہاں پہ السلام علیکم کہہ کے سائیڈ پہ نکل جاتے ہیں۔ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ٹائم ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ میرا ایک کلمہ کہا میرے لیے کتنے درجات بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ ریک رحمت کرے، ڈاکٹر اسرار کہا کرتے تھے، اچھا فالتو ٹائم بھی ہوتا ہے بندے کے پاس، اس کا مطلب کہ اللہ کی یاد کے علاوہ اور بھی کام ہے جس کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ ہم تو بڑی تھوڑے پیریڈ کے لیے بھیجے گئے ہیں، کچھ چند لمحوں کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے یہاں پہ بھیجے گئے ہیں، اور ان گھڑیوں کو بھی ہم ضائع کر رہے ہیں، اور ضائع کر رہے ہیں ان لوگوں میں بے مقصد باتوں میں، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی سر پیر نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ شیطان ہے جو اس طرف راغب کرتا ہے ہمیں کہ یہ ٹائم تمہارے پاس ہے، اس کو ان کاموں میں ضائع کر دو، بجائے اللہ کی یاد کرنے سے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، جو اللہ کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ تو جو ٹائم ہے اس ٹائم کو اس کام میں لگانا جس کام کے لیے اللہ نے کہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو لغو کام میں لگا کے جو ہے وہ ضائع کر دینا۔ اعراض کرنے والے ہیں، اسی سے جو ہے وہ مراد وہ سارے وہ لطیفے، وہ فحاشیاں جو ہم جو ہے وہ ایک منہ سے بکتے رہتے ہیں بیٹھے، ایک دوسرے کو جو ہے لطیفے سناتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی باتیں شیئر کرتے رہتے ہیں، یہ ساری چیزوں سے منع کیا گیا۔ تو میں نے اس کو ایک لفظ میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے، ہر بے مقصد کام جو ہے وہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے لوگوں میں۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور یہ وہی لوگ ہیں جو اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، جو اپنے اندر کو پاک رکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی میری حرکت سے ایسا کام کروں میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسے کام نہ ہو جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے ان کے جو ان کی بیویاں ہیں اور جو ان کی لونڈیاں ہیں، فإنہم غیر ملومین، تو بس بے شک ان پہ وہ ملامت زدہ نہیں کیے گئے، ان کے اوپر ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ فمن ابتغا، پس جس نے چاہا، جس نے سوچا، جس نے تلاش کیا، وراء ذالک، اس کے علاوہ، جس نے اس کے علاوہ کیا، جو ایک لمٹ لگا دی گئی ہے اس لمٹ کو پار کیا، فاولئک ھم العادون، یہی لوگ ہیں جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ اب یہ وہ صفات ہیں مومنوں کی، جہاں پہ سورہ حج ختم ہوئی تھی وہاں پہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ یہ تمہارے کرنے کے کام ہیں۔ اب یہ وہ صفات، ان کے کرنے سے یہ صفات جس میں پیدا ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت جو ہے وہ یقینی ہے۔ کون سی ہے؟ اب پہلی بات دیکھ لیجئے، صلاتہم خاشعون، نمازوں میں خشیت پیدا کرنی ہے۔ ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں جس وقت ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں اس وقت اپنی ساری توجہ
اس ایک اللہ پہ مرکوز کریں جس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. جب میں کسی سے بات کر رہا ہوں تو کم از کم میں اس کو بتا رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں یا اللہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف تیرے لیے ہی ہیں. کون سے تیرے رب وہ جو تمام جہانوں کو تو پالتا ہے، تو ساری تعریفیں تیرے لیے ہی ہیں. تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے. تیرا رحم ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، اور تیرا رحم ازل سے چلا ہوا ہے، ابد ابد تک جاری رہے گا. مالک یوم الدین، اے اللہ تو ہی روزے. جب میں ان کو کنسنٹریٹ کروں گا ان لفظوں کو، تو پھر مجھے پتا ہوگا کہ ہاں میں بات کر رہا ہوں کسی سے. اگر میں ان لفظوں کے معنی نہیں پتا تو پھر بس میں کہے جا رہا ہوں لیکن مجھے کچھ نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک رٹی رٹائی چیز میں نے پڑھی ہے جس کا مجھے کوئی سر پیر نہیں پتا، تو میں اس میں کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا، میں اس میں اپنا صحیح مقصد نہیں بتا سکتا. تو مقصد بتانے کے لیے، خشیت کے لیے، اس کا معنی جو ہے وہ سکون بھی لیا گیا ہے کہ اس طرح جیسے میں نے مثال دی آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کھڑے تھے جیسے لکڑی گاڑی ہوئی ہے، کوئی اس میں حرکت نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف سکون کے ساتھ. تو جو پوری ہے وہ بتا دیا گیا کہ نظریں جو ہیں وہ آپ کی سجدے کی جگہ کے اوپر، بے مقصد خیال نہ آئے اس میں. اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور کا جو ہے وہ بامقصد اس کے ساتھ جو ہے وہ بالقصد جو ہے وہ خیال نہ لایا جائے. صرف اللہ ہی کے سامنے کھڑے ہیں، اسی کی عبادت کر رہے ہیں. جب ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی بندگی کر رہے ہیں. میں یہاں تیرے لیے ہی کھڑا ہوں، میں تجھی سے مانگنے کے لیے کھڑا ہوں. اگر مجھے ان کا معنی نہیں پتا ہوگا تو پھر میں کیا اپنی بات جو ہے بیان کر سکوں گا. جو خشیت پیدا کرتے ہیں، جو ڈر رکھتے ہیں، جو اعراض کرتے ہیں ان لغو باتوں سے، بے مقصد باتوں سے، ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی سے وہ لطیفے نکال دیں جو ہم ایک دوسرے کو سنا کے جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں. ہم وہ بیٹھ کے جو ٹائم ضائع کرتے ہیں، ہمارا اس وقت مقصد جو ہے وہ یا پالیٹکس ہوتی ہے یا کسی دوسرے کی غیبت کرنی ہوتی ہے. ہم ان چیزوں کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہ کہا گیا کہ یہ ان کی صفات ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ان کو کوئی ملامت نہیں ہے اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں کے اوپر. جس نے اس کے سوا کیا تو وہ حد سے بڑھ جانے والا ہے. یہ سلسلہ چل رہا ہے، کل انشاءاللہ کل کی آیتوں میں ہم دوبارہ دیکھیں گے. آسان آیتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک نچوڑ ہے انسان کی زندگی کے لیے کہ کیا کرنا ہے اور کون سی صفات پیدا کرنی ہے ہم نے اپنے. جب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنا ہے تو کتنے درجات کہا گیا کہ وہ کلمات جو کہنے میں آسان اور وزن میں بھاری. تو اب فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ ترک کر رکھنا ہے، یا یہ کہ ہم نے لغو باتوں میں، بے مقصد باتوں میں ہم نے کرنا ہے. یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں. اللہ نے ہمیں صرف ایک ڈائریکشن دے دی، اللہ نے سمجھا دیا. اللہ اپنا رحم ہمارے اوپر، یہ سمجھانا، یہ بات ہمارے پاس آنا، یہ بھی اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے. یہ نہ ہوتی اس کی رحمت تو ہم بھی جو ہے وہ ایسے ہی گزر جاتے ہیں. اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين.